آپ نصرت صاحب، آپ نے اپنے خوبصورت خیالات کا اظہار کیا، بڑے پازیٹیو جو آپ نے پڑھا واقعی اس کے مطابق آپ نے اپنے جملوں کو استعمال کیا. اور اب میں اظہار خیال کے لیے دعوت دوں گی محترم جناب پروفیسر عاشق حسین صاحب کو کہ وہ تشریف لائے اپنے خوبصورت خیالات کا اظہار کریں. پروفیسر عاشق حسین صاحب. السلام علیکم. محترم صاحب صدر، معزز مہمان گرامی، خواتین و حضرات، آج کا جو موضوع ہے طاق اور جفت افراد کا مزاج. یہ جو کتاب ہے محترم پروفیسر صاحب نے تقریباً 100% تو شاید نہیں کہنا چاہیے، جلدی 90% سے اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی آپ کے سوالات ہوں گے یا آپ کے ذہن میں چیزیں ہوں گی وہ میں انہوں نے ڈیٹیل سے دے دی ہے. میں ایک بات پہ بڑا حیران ہوں کہ انہوں نے جو یہ موضوع لیا ہے تو اس کے ہر پہلو کو دیکھا ہے، اور یہ بڑے سے بڑے آدمی سے لے کے ایک عام آدمی جو ہے اس تک بھی، کہ اس کے اندر کون سی کوالٹیز ہیں، ادارے جو ہیں ادارے کیسے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں، وہ ریکروٹمنٹ کرتے ہیں تو کیسے، اگر صدر ہے تو اس کا کیا مزاج ہوتا ہے یا ہونا چاہیے، اور اسی طرح وزیر اعظم جو ہے اس کا بھی، اور جو سینیٹرز ہیں، وزراء ہیں، یعنی گویا انہوں نے اساتذہ ہیں، پروفیسرز ہیں، تو کوشش انہوں نے کی ہے کہ تقریباً ہر بات کا انہوں نے سوالن جواباً بھی تقریباً جواب دیا ہے. میں یہاں قرآن حکیم سے اکثر و بیشتر میرا پہلا پوائنٹ آف ویو جو ہوتا ہے وہ قرآن حکیم سے کس چیز کا دیکھنا ہوتا ہے، کوشش کرتا ہوں. تو سورہ فجر جو ہے اس کا آغاز ہے پہلی آیات کا، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. فجر کی قسم، یہ پوری ایک آیت ہے، والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم، یہ بھی ایک آیت ہے پوری. تیسری آیت ہے والشفع والوتر، جفت اور طاق کی قسم، جفت اور طاق کی قسم، واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ گزر جائے، بعد نے لکھا جب وہ آ رہی ہو، یعنی دونوں ایک بہت بڑے فینومینا ہے یونیورس کے. تو گویا اللہ تعالیٰ نے جفت اور طاق کی قسم کھائی ہے. اب وہ مختلف اس کی تفاسیر ہیں، اس میں زیادہ میرے خیال ہے جانے کی شاید ضرورت نہیں، مختلف آراء بھی ہو سکتی ہیں. ویسے یہاں پہ والشفع والوتر، اس میں پہلے تو 10 راتیں جو ہیں وہ جسٹ جو ابھی گزری ہیں ذی الحج کی، سب سے فضیلت والی یہ 10 راتیں ہیں، ان 10 راتوں کی قسم کھائی. پھر والشفع والوتر جب آیا ہے تو جفت اور طاق کی قسم جو ہے وہ جفت 10ویں ذی الحج جو ہے اور 9ویں ذی الحج جو ہے، عرفہ کا دن جو ہے، حج کا دن، وہ جو ہے اس کے لیے وتر استعمال ہوا. مختلف آراء مفسرین نے بیان کی ہے. گو ٹاپک جو ہے وہ میتھمیٹکس کا ہے یہ، اور ظاہر ہے پروفیسر صاحب بھی میتھمیٹکس کے بھی اسٹوڈنٹ ہیں اور فزکس کے تو ہیں ہی، اور بعض اوقات یہ ہے کہ جو ڈیفینیشن ہے علماء کی بعض اوقات وہ یہ ہے کہ جو اصل سائنٹسٹ ہیں وہ فزکس والے ہوتے ہیں اور یہ علماء کہلانے کے حقدار ہیں. آپ یقین جانیں، کوئی تعریف کی بات نہیں، پروفیسر صاحب میں بے شمار خوبیاں ہیں. میرا خیال ہے شاید مجھے 3ری دفعہ کتاب ان نے دی، اور جب بھی کبھی کوئی میرے ساتھ دوست ہوا
ساتھی ہوا تو اس کو بھی انہوں نے عنایت کی. ابھی صبح ہم ایسے سیر کر رہے تھے تو میرے دوست ہیں اکبر الدین صاحب اس وقت آئے ہوئے ہیں, ان کو بھی کتاب انہوں نے دی. انہوں نے کہا جی میں نے اسے پڑھا ہے, ان کی بیٹی سائیکالوجسٹ ہے, اس نے پڑھا, انہوں نے کہا جی یہ باتیں تو ساری درست ہیں اور یہ کسی حد تک ہمارے علم میں بھی ہیں. اور خود وہ اپنا کہنے لگے جو ان کے الفاظ ہیں کہ 99% یہ درست باتیں ہیں. ابھی نصرت جاب صاحب جو ہے ایک اسکالر ہیں, شاعر ہیں, اور ان نے اپنا خیر جفت ہونا بھی بتا دیا. شاید اکا دکا میں بات آپ کو ضرور کہوں گا آخر میں کہ بہت مخمص سے میں نپٹنا کہ میں طاق ہوں, یہ جفت ہے, یہ نہ ہو کہ گھر جا کے لڑائی شروع ہو جائے کہ جی وائف جو ہے وہ طاق ہے اور خود جو ہے بندہ وہ جفت ہے. تو جو جائے تو وہ پتہ چلے کہ آج پتہ چلا ہے کہ جو طاق مزاج ہوتے ہیں وہ ذرا جلدی مائنڈ کر جاتے ہیں یا وہ جھگڑتے ہیں. تو بھئی آپ تو اس وجہ سے جھگڑتے ہو, وہ جھگڑا کم نہیں ہوگا, وہ آپ کا زیادہ ہوگا. تو یہی اس میں خوبی ہونی چاہیے ویسے تو جفت میں کہ وہ تو کمپرومائزنگ ہوتا ہے. جفت بنتے ہی تب ہے وہ ملاپ سے ہے. اور طاق جو ہے طاق نمبر ہے 8 نمبر, کئی کہتے ہیں یہ بندہ 8 سا ہے, یہ فرد جو ہے 8 سا ہے. اور جفت والا جو ہے وہ کمپرومائزنگ ہوتا ہے. اور تقریباً یہی باتیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں. میں چند باتیں مزید گو یہ تقریباً بتا دیں, اپنے ریپیٹیشن کی بہت زیادہ شاید ضرورت نہیں, لیکن طاق انہوں نے بتا دیا 1 3 5 7 9 11. آگے بھی اسی طرح ہے. ایسے بھی بعض اوقات افراد آئے ہیں جن نے بتایا جی ہمارے تو 39 کے لگ بھگ بچے ہیں. ٹی وی پہ آتا رہا تو وہ 39 تک ان کے 8 بنیں گے. جی تو کوئی فیملی پلاننگ والا نا بیٹھا ہوا ہو, وہ کہتے ہیں بچے 2 ہی اچھے. تو 2 بچے اگر ہیں تو وہ تو ایک طاق ہو گیا, ایک جفت ہو گیا. میں نے آگے تھوڑا سا اس کو بڑھایا کہ بچے 4 بہت اچھے, اور اس کو مزید یہ کہا کہ بچے 6 بہت ہی اچھے, بچے 6 بہت ہی اچھے. عمل نہ شروع کر دینا فوری, سوچ سمجھ کے کرنا ہے. اس پہ تالیاں بجا دیں, ایسے تالیاں بہت سخت ہیں ہمارے. اب میں حدیث پاک اس سے متعلقہ پیش کروں گا. ان اللہ وطر یحب الوطر فاعتروا یا اہل القرآن. اللہ کے رسول نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ وطر ہے, طاق ہے, یکتا ہے. ویسے بھی یکتا ہے, ہر چیز میں یکتا ہے, بے مثال ہے. اس جیسی کسی کی کوئی صفت ایسی نہیں ہے کہ جو اس کے ساتھ ذرا بھی اس کا موازنہ کیا جا سکے. اور وطر کو ہی طاق کو ہی پسند کرتا ہے. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا فآتروا, تو وطر ادا کرو, وطر پڑھا کرو. یا اہل القرآن, یا اہل القرآن سے مراد اہل ایمان ہے, ایمان والے لوگ کے بارے میں یہ کہا. جہاں تک پروفیسر صاحب کی اس کتاب کا تعلق ہے, جب آپ پڑھیں گے تو یقین جانیں ہر ایک بندہ انجوائے کرے گا, اس کو اپنے اندر کچھ چیزیں پتہ چلے گی, اور ہم اپنی اصلاح بھی اس کتاب کے ذریعے کر سکتے ہیں. میرا خیال میں اکا دکا کبھی جملہ بہت بولا کرتا ہوں. آج صبح ہی میں پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا آئندہ نہیں بولا کروں گا. وہ میں تو بڑی خیرخواہی سے بولتا تھا, اچھے انداز سے بولتا تھا, تو میں نے کہا آئندہ نہیں کہنا پہلے ہاتھ پہ کسی کو پہلی ملاقات میں کہ بھئی آپ کے لیے ہم کوئی کام کر سکتے ہیں. میں ہمیشہ زندگی میں پوری زندگی میں نے کہا کوئی بھی جائز کام ہو تو وہ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. جائز لفظ میں ضرور استعمال کرتا ہوں. تو اب یہ محسوس ہوا ہے اس کتاب پڑھ کے کہ جلدی آپ اپنا یہ اظہار بھی نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے. اس پر ویسے تو کسی کو پی ایچ ڈی کرنی چاہیے, اور وہ میتھمیٹکس کا بندہ بھی ہو سکتا ہے اور سائیکالوجی کا بھی ہو سکتا ہے. لیکن میرا ذاتی خیال ہے
اس کے لیے کافی مسائل ہوں گے. ہو جائے گی, کوئی پرابلم نہیں ہوتا, ظاہر ہے 4 سے 5 سال تقریباً ہوتے ہیں. لیکن پروفیسر صاحب خود ہی اگر اس پہ اور ان کو واقعی PhD کی ڈگری دی جائے, بشرطے کہ اس کو سائنٹیفک بنائے, کافی حد تک انہوں نے بنایا ہے, لیکن سائنس کا ایک اپنا پروسیجر ہے. وہ پورے سوال نامے دینے ہیں, کن سے پوچھا گیا ہے, ان کی تعلیم کیا ہے, کیا انہوں نے سچ بولا ہے, ان کے جوابات کیا ہیں, جو بھی طریقہ کار ہے وہ آپ میں سے سبھی سمجھتے ہیں اور پروفیسر صاحب بھی ایسے سمجھتے ہیں. تو میں تقریباً یہ بھی پروفیسر صاحب کے حوالے سے ریکمینڈ کروں گا. اچھا, طاق کی انہوں نے بتائی, آپ یہ سمجھے کہ جفت جو ہوں گے وہ اس کے اپوزٹ ہوں گے, لہٰذا طاق کی شاید 2-4 صفات زائد میں بتا دوں ان سے جو میں نے, اور آپ میں سے شاید کوئی 4 یا 6 صفحات پڑھ کے, تھوڑا سا جو پڑھنے والا آدمی ہو وہ آرام سے آج یہاں آ کے بات کر سکتا تھا. انہوں نے اس طرح اتنی ڈیٹیل سے ہر سوال کا جواب دیا ہے, اور سوالن جواباً چیزیں بہت ساری کلیئر کی ہیں. جو طاق افراد ہوتے ہیں وہ آڈ ہوتے ہیں. آڈ کا مطلب ایک عجیب و غریب بھی ہوتا ہے, وہ واقعی عجیب و غریب ہوتے ہیں, عقلوتے ہوتے ہیں, ویسے ہی وہ ایک سے تعلق ہے ان کا. اور آگے یہ جو 2-3 ہے نا یا 4 ہے, یہ اصل میں ایک ہی ریپیٹیشن ہے. 2 بار 1 جو ہے وہ 2 بنتا ہے, 3 بار 1 جو ہے وہ 3 تب بنتا ہے. گویا 1 سے سارا سلسلہ انفینٹی سے جتنے نمبر کم ہیں, انفینٹی لا موجود ہو گیا. گویا رب کی ذات واحد ہے, وحدانیت ہے, اس سے ہی مل کے دوسری کوئی شے بنے گی جو بھی بننی ہے اس کائنات میں, نمبروں میں بھی. جو طاق افراد ہیں یہ ذہین ہوتے ہیں. پروفیسر میں ایک خوبی ہے جو میں نے کتاب میں دیکھی ہے پڑھتے ہوئے, وہ یہ ہے کہ انہوں نے قطعاً کسی جگہ بہت زیادہ نہیں نہ دوسرے جفت والوں کو کچھ کہا ہے, اور نہ ہی جو طاق ہیں کہ یہ بڑے ذہین ہیں. اگر ان کا بڑے ذہین لکھا نہیں تو ان کا بھی ذہین لکھا نہیں, ان کا تھوڑا سا کسی اور انداز سے. اگر یہاں کسی کو سنجیدہ لکھا ہے, سنجیدگی جفت والے میں بھی ہو سکتی ہے, لیکن وہ تھوڑی سی کسی اور حساب سے ہوگی. لہذا بہت فکس نہیں کرنی باتیں اپنی, اور نہ ہی یہ انسان کا کام ہے. اس کی وجہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, آپ میں سے ہر فرد ایک یونیک ہے. 8 ارب انسان, اور آج تک جتنے انسان آئے وہ سب یونیک ہیں. اس لحاظ سے کیوں وہ اللہ کی ایسی تخلیق ہے اس کے بارے میں. اور لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اس سے پہلے بھی قسمیں کھائی ہیں اللہ نے, اور قسمیں جب اللہ تعالیٰ کھاتا ہے اس کے بعد اگلی بات پہ بہت ہی غور کیا کریں, سوچا کریں. اور خود بھی جب ہم قسم اٹھاتے ہیں تو ایک مجمع اکٹھا ہوتا ہے, اور قسم اٹھانے کا کوئی طریقہ ہے, یہ کچہری والا طریقہ نہیں ہے, نہ ہی حلف والا طریقہ ہے جو ہم لیتے ہیں, جھوٹا حلف لیتے ہیں, جھوٹے ہی آگے کام کرتے کراتے ہیں ساری زندگی. درست اگر طریقہ اختیار کیا جائے جو قرآن مجید میں ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ شاید ہی کوئی حلف دینے کو تیار ہو. تو یہ ذہین ہوتے ہیں اور مسلسل کام کر رہے ہیں, ڈٹ کر کام کرتے ہیں. ان میں برداشت کی قوت ہوتی ہے, صبر کی قوت ہوتی ہے. میں کئی دفعہ کہتا ہوں جس بچے میں بیٹھنے کی عادت نہیں ہے, ذرا تھوڑا سا صبر سے, یہ کوئی ادھر بیٹھ سے کام کر رہا ہے, پھر اٹھ کے چلا گیا, پھر ادھر چلا گیا, آپ سمجھے وہ بس برائے نام ہی پڑے گا. کوئی خاص بہت کوئی اس کا نہ پڑھے ایم اے کر جائے گا, لیکن ایک عام سے ہی فرد ہوگا. تو لہٰذا اچھا جتنے بڑے افیسرز ہیں آپ مانیں گے کہ اگر آپ میں سے کوئی یہ کہے جی میں 12 گھنٹے پڑھتا ہوں یا 12 گھنٹے مسلسل کام کرتا ہوں, یقین جانے کہ جو بڑے لوگ ہوں گے وہ 16 گھنٹے سے 18 گھنٹے کام کرنا ایک معمولی کام ہے ان کے لیے. دوسری بات, یہ سنجیدہ لوگ ہیں. طاق جو ہیں دوسرے, اس کا مطلب غیر سنجیدہ ہے, لیکن ان کی غیر سنجیدگی بالکل اس لیول کی نہیں ہے کہ وہ کوئی ہر وقت غیر سنجیدہ ہے, ناٹ ایٹ آل. ان میں قدر سنجیدگی کم ہے. سپاٹ چہرہ یہ بھی بتا دیا گیا, اور سپاٹ چہرے کا مطلب کہ کوئی تاثرات پتہ ہی نہیں بعض اوقات چلتے. کئی لوگوں کو آپ ملتے ہیں وہ ایسے پتہ لگتا ہے کہ ملے ہیں یا نہیں ملے ہیں, کوئی پتہ ہی نہیں چلتا. ہر بات میں فکر مند ہونا, چھوٹی چھوٹی بات پہ فکر مند ہونا, یہ بھی انہی کا شیوا ہے. اور جو بھی پڑھنے والا زیادہ ہوگا یا اسکالر ہوگا اس تقریباً ایسے ہی کرے گا.
टेंशन टेकर और टेंशन क्रिएटर, ये दोनों सिफात है उसमें। क्यों? मुसलसल जो काम करेगा उसमें ये लाजमी बात है। तंग दिल, बल्कि संग दिल भी मैंने साथ लिख दिया। ये तंग दिल भी और संग दिल होते हैं, भाई ये ऐसे ही होगा, चाहे जो मर्जी है, आपको नहीं हम एंटर कर सकते किस चीज़ में, चंद मिनट। ज़िद्दी होते हैं, कानूनी होते हैं, और कानूनी आदमी आम तौर पर बुज़दिल होते हैं। वकला तो ज़रा दिलेर होते हैं, लेकिन हमारे में से जो थोड़े से उसूलों वाले होते हैं वो अक्सर बेशतर डरते हैं, क्या करेंगे, क्यों लड़ाई झगड़े, क्या हो जाएगा, तो वो कोशिश होती है उनके ऐसे ना करें। सेहत के लिहाज से भी अब जो तंग दिल होगा, टेंशन क्रिएटर होगा, वो लाजमी कमज़ोर भी रहेगा, बीमार भी रहेगा। बॉडी का भी उन्होंने लिखा जी कमज़ोर बॉडी वाले हैं, लीडर नहीं बन सकते ताकत वाले। कभी हमने अच्छे लोग, बड़े प्यारे, बहुत कम लीडर की और सफात है, वो लोगों से मिलना है, लोगों के पास जाना है, मुलाकात करनी है, किसी ने कुछ कह दिया उसे बर्दाश्त करना है। ताकत वाला बर्दाश्त नहीं करेगा। किताबत पसंद है, एक सिर्फ मैंने वैसे अपने पास से लिखी है, मालूम नहीं इनके है ऐसी या नहीं। जो ऐसी सिफात वाला होगा वो कंजूस भी होता है, और कंजूस आदमी की आगे बात नहीं बनती है। बाकी जी मुझे थोड़ा सा ज़ाहिर है मैंने काफ़ी बातचीत की है, आपने अपने आप पे ताक का बिल्कुल ज़ाहिर है, ताक है तो ताक है, जुफ्त है तो जुफ्त है, लेकिन ये तमगा सजा के नहीं ले जाना। आपने उस ताक से निकल के थोड़ी सी उधर की सिफात लेनी है, जुफ्त की। जुफ्त वाले ने थोड़ी सी सिफात इधर से लेनी है, तो लिहाजा ये फिर आप ये समझे कि आपका एक बेहतरीन कम्बिनेशन बनेगा। इसके अलावा हमेशा एक बात ज़हन में रखें, आपने हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। पॉजिटिव थिंकिंग वाला अगर कहीं नाकाम है तो वो मुझे आके उसने बताना है कि मैं यहाँ नाकाम हुआ हूँ। मेरा ख्याल है ये काफ़ी है। मैं जनाब प्रोफेसर साहब को मुबारक पेश करता हूँ। मैंने तवील थोड़ा सा कर दिया, बड़े इल्म अदब वाले लोग हैं। मैंने ऐसे जस्ट जो चीज़ तकरीबन मेरे जहन में थी मैंने आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। मैं ये किताब है, अगर मुझे पता नहीं पहले या बाद, तो अगर प्रोफेसर साहब को मैं पेश करना चाहता हूँ ताकि ये जब भी आइंदा, वैसे बड़े अच्छे कुरान और हदीस के भी बड़े माहिर और अच्छे इस लिहाज से हैं, तो आइंदा जब ये कोई भी टॉपिक देखें तो इसमें से ये निकाल सकते हैं, ये कोई भी चीज़ प्रोग्राम के बाद आप पेश कर सकते हैं। जी प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छा इज़हार ख्याल किया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।